بٹی صاحب پوچھنا میں چاہوں گا کہ کیا عمران خان نے یہ موقع دیا ہے یا عمران خان پریشر میں ہے، اس لیے اب ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں، ان کی اپنی پارٹی سول ڈس اوبیڈینس جو ہے اس کو پورا کرتی ہوئی سیریس نظر نہیں آ رہی، ان کو پتہ ہے اب دوبارہ بھی آنے کے لیے لوگ اس طرح تیار نہیں ہوں گے فوراً 26 نومبر کا جو بھی فیاسکو ہوا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں اگر آپ کی خدمت میں لوگوں کو ایک ٹویٹ سنوا دوں، بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ آیا ہے امریکہ کے ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی ہے جی رچرڈ گرینل، اور انہوں نے اپنے تعیناتی سے کوئی کچھ دن پہلے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ رچرڈ گرینل کا پہلے بتاؤ رچرڈ گرینل ہے کون؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، امریکی سفارتکار ہیں آبویسلی۔ ان کا کام ہے ان ممالک سے متعلق پالیسیاں بنائیں جن سے امریکہ کے بڑے کولڈ تعلقات چل رہے ہیں۔ یہ پہلے دور میں ٹرمپ کے قائم مقام ڈائریکٹر برائے نیشنل انٹیلیجنس رہے، 2018 میں جرمنی امریکہ کے سفیر بنے، 2021 میں سربیا میں امن مذاکرات خصوصی ایلچی رہے، اور جارج بش کے دور میں یو این میں محکمہ خارجہ کے ترجمان سلامتی کونسل کے ووٹنگ ممبر رہے۔ گرینل کو امریکہ کی قومی سلامتی کا سب سے بڑا اعزاز نیشنل سیکورٹی میڈل ملا ہے، کوسوو اور سربیا کا اعلیٰ ترین میڈل آف آنر ملا ہے۔ ان کو ٹرمپ کا خصوصی ایلچی نامزد کیا گیا۔ ان کی ہماری دلچسپی ان میں اس لیے ہوئی کہ ان کی دو ٹویٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک انہوں نے 26 نومبر کو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ واچ پاکستان، اگر ہم ٹویٹ دکھا سکیں، their Trump like leader is in prison on phony charges and the people have been inspired by the US red wave۔ دوسرا انہوں نے کیا ریلیز عمران خان، یہ بھی 26 نومبر کو ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ protesters demanding the release of Pakistan's jailed former premier Imran Khan reached the edge of the nation's capital, authorities said late Monday night whatever۔ بٹی صاحب کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے امریکن؟ یہ بلومبرگ کی خبر ہے، سوری یہ بلومبرگ کی خبر ہے جس کو رچرڈ گرینل نے ریلیز عمران خان کر کے ری ٹویٹ کیا۔ جی پہلی بات تو یہ ہے بھائی جان کہ آج 16 دسمبر ہے، آج ثانیہ APS بھی ہے اور آج سکوت ڈھاکہ بھی ہے۔ حبیب جالب صاحب نے بہت پہلے 2 شعر کہے تھے، اور ہم چونکہ دائروں کا سفر ہے وہیں رکے ہوئے ہیں جہاں تھے، اور آج بھی وہ شعر فٹ آتے ہیں کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ ثانیہ APS، آج کے دن بزدل دشمن میرے بچوں پر حملہ آور ہوا، آج میرے بچوں نے وطن کے لیے خون کا نذرانہ دیا۔ سب شہید بچوں کو سلام، سب شہید بچوں کے باہمت اور صبر والے والدین کو سلام۔ اور دکھ یہ بھی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان فیل ہو گیا، ہماری سیاست جو تھی اس دہشت گردی پر بھی اکٹھے ہونے میں فیل ہو گئی، اور آج دکھ یہ بھی ہے کہ پھر سے دہشت گردی کی لہر ہے، اور آج دکھ یہ بھی ہے کہ ہم دہشت گردوں اور دہشت گردی کے خلاف بھی اکٹھے نہیں ہیں۔ حالانکہ آج ہمیں دہشت گردی کے خلاف حکومت کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور قربانیاں دیتی فوج، پولیس اور سویلین ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ سیاست سے بڑا معاملہ ہے۔ آج سکوت ڈھاکہ بھی ہے، ایک اور دکھ اور تکلیف بھرا دن ہے۔ آج علامہ اقبال کا خواب بکھر گیا تھا، آج قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ آج دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا سکوت ڈھاکہ سے، ہم پرانی غلطیاں دہرا رہے ہیں، وہی نفرت ہے، وہی تقسیم ہے، وہی جھوٹی انائیں ہیں، وہی جھوٹی ضدیں ہیں، وہی مینڈیٹ نہیں مانا جا رہا، وہی غداری کے فتوے ہیں، وہی ملک دشمنی کے نعرے ہیں، وہی پابندی لگا دو، وہی ختم کر دو، وہی جعلی مقدمے، وہی جعلی پرچے، وہی کریک ڈاؤن، وہی حوالاتیں، وہی جیلیں، وہی چادر چار دیواریوں اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں، وہی پرانی غلطیاں۔ اور وہ منیر نیازی یاد آ رہے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ ہم نے 1970-71 میں دیر کر دی، اور ہم آج پھر سے دیر کر رہے ہیں۔ آج پارا چنار دیکھ لیں، آج بلوچستان دیکھ لیں، آج KP دیکھ لیں، آج مصطفیٰ نواز، یہ آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں؟ آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کشمیر دیکھ لیں، GB دیکھ لیں، اپنا پاکستان دیکھ لیں۔ اور پھر جو سکوت ڈھاکہ کے کردار تھے، اندرا گاندھی ہو، شیخ مجیب الرحمان ہو، ذوالفقار بھٹو ہو، جنرل یحییٰ ہو، جنرل نیازی ہو، ان کا انجام دیکھ لیں۔ تو خدا کے لیے آج اکٹھے ہو جائیں۔ یہاں شیخ مجیب کون ہوگا؟ خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیں، خدا کے لیے یہ میں آگے ابھی آ کے بتاتا ہوں۔ خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اسی ملک سے سب ہیں۔ ٹھیک ہے۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ تو خدا کے لیے آج کے دن وہ قومیں نہیں رہتی
جو APS سے نہیں سیکھتی اور پھر اکٹھی نہیں ہوتی, جو ملک ٹوٹ جائے اس سے نہیں سیکھتی اور اکٹھی نہیں ہوتی. اب اس پہ آ جائیے. آج یہ جو ٹویٹ آپ نے بتایا کہ کتنا کہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے گورنمنٹ پہ, جبکہ خصوصی ایلچی لگ گئے ہیں ٹرمپ کے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو تو سنیں تو وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ذرا حلف اٹھا لینے دیں ٹرمپ صاحب کو. مجھے نہیں پتا کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب غیر روایتی سیاستدان ہے, غیر روایتی پریزیڈنٹ ہے, وہ کیا کرتے ہیں. جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے ان کی بہو, ان کے بیٹے, ان کی داماد, ان کی پارٹی, تین لابنگ فرمز, اور پھر یہ رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں, رچرڈ گرینل صاحب بڑے قریبی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے. اس کے علاوہ امریکی کانگریس کی قراردادیں, اس کے علاوہ اقوام متحدہ کا ورکنگ. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, امپیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس گورنمنٹ؟ ڈیفینیٹلی ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا, بالکل ڈیفینیٹلی ہوگا, لیکن کتنا ہوگا اور کتنا اثر ہوگا اور کیا ہوگا. لیکن میں اس امپیکٹ پہ نہیں جاتا, میں اس پہ آتا ہوں کہ اب یہ نفرت تقسیم ختم کریں. جو اصل مقدمے ہیں عمران خان کے ان کو بھگتنے دیں. جو یہ بڑا حکومت تو کہہ رہی ہے عدالتوں سے ریلیف لے لیں, بالکل لے لیں, لیکن یہ بڑا اہم ہے. جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا, یہ بڑا اہم ہے کہ 26 نومبر جس دن آپ نے آنسو گیس شیلنگ کی اور گولیاں ماری 79 لوگوں کو, اس 26 نومبر کے فوراً بعد مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے تحریک انصاف نے. حکومت کو پہلی دفعہ ماننا ہے, اور الیکشن دھاندلی تحقیقات کی بات نہیں کی. 2 مطالبے رکھے ہیں, مطالبے نہیں بھی ماننے تو کوئی بات نہیں, 9 مئی اور 26 نومبر. ہاں وہ ٹھیک ہے, آپ چلتے رہیں, لیکن بات چیت کریں. اور پھر اس کے بعد ابھی سول نافرمانی آگے کر دی ہے,